بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہواؤں کا رخ تیزی کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ نے عمران خان سے رابطہ کر لیا ہے۔ زمان پارک میں ایک بڑی عام ملاقات ہوئی ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان نے آج قوم سے خطاب کرتے ہوئے الیکشن کمپین کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن ساتھ بڑی خطرناک باتیں کر دی ہیں، اس کی تفصیل پر بھی بات کریں گے۔ زمان پارک پہنچنے کے احکامات دیے گئے ہیں، چونکہ رانا ثناء اللہ نے کچھ اس طرح کے اندیا دیا ہے کہ شاید عمران خان کو گرفتار کرنے کی کسی بھی لمحے کوشش کی جائے۔ کارکنان اس وقت جشن منا رہے ہیں۔ اسی تناظر کے اندر یہ سارا کام کیوں کیا گیا ہے، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو علم ہے، جس طرح مریم نواز نے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ یہ تضحیک تھی۔ تنقید تو ویسے ہی رائٹ ہوتا ہے تمام لوگوں کا، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر شہباز گل یا اعظم سواتی پورے پاکستان کے اندر ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے۔ جو اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض ہیں، ان کا بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ لیکن مریم نواز کے خلاف پورے پاکستان کے اندر درخواستیں دی گئی ہیں تھانوں کے اندر، لیکن ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز کی جو طاقت ہے وہ اس اداروں کو بڑی زبردست طریقے سے پتہ ہے۔ یعنی آپ عام آدمی ہوتا تو اب تک 40 درخواستیں ہو چکی ہوتی، اور درخواستوں کے ساتھ مقدمات درج ہو چکے ہوتے۔ اگرچہ سکھر عدالت نے طلب کیا ہے مریم نواز کو، لیکن اس کے باوجود جہاں پر درخواستیں ہوئی ہیں، آج بھی شیخو پورہ کے اندر ایک اور وکیل ہے، انہوں نے درخواست دائر کی ہے، لیکن کسی تھانے نے ایف آئی آر درج نہیں کی۔ اب ایسے ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا، آپ کو علم ہے، جیل بھرو تحریک، اس کو معطل کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی کارکنان کو الرٹ رکھا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی، یقیناً وہ اس کے حواس باختگی کا ثبوت تھا، جہاں پر انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ عمران خان کو ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں پر انہوں نے غنڈہ گردی کی، بدماشی کی۔ اب دو مزید مقدمات جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پر دھاوا بولنے کا اور جوڈیشل کمپلیکس پر جو ہے وہ حملہ کرنا، سی سی ٹی وی فوٹیجز اور کیمرہ سارا نقصان بنا کے 780 یعنی دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف اس وقت 74 مقدمات جو ہے وہ درج ہیں، آپ اندازہ کریں۔ لیکن عدالتوں کو علم ہے کہ یہ چونکہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ اس وقت معاملہ خراب ہے۔ تو اب جشن کے عنوان سے بظاہر لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آج ہم جشن منائیں گے وہاں پر زمان پارک، لیکن کارکنان جو ہے ان کو باقاعدہ طلب کیا گیا، چونکہ گرفتاری کا عنوان نہیں دیا گیا۔ اس سے خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جس طرح گرفتاری کا اندیا دیا، چونکہ ان مقدمات کے اندر جو ابھی 2 مقدمات درج ہوئے ہیں، اس کے اندر ضمانت بھی نہیں ہے، تو اس لیے پولیس گرفتار تو کر سکتی ہے، لیکن ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ چونکہ زمان پارک کے حوالے سے اسپیشلی یہ ایجنسیز نے رپورٹ دی تھی کہ یہاں اگر کسی طرح کی مزاحمت ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے، تو پھر ایک نیا سانحہ ماڈل ٹاؤن جنم لے سکتا ہے۔ اگرچہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ان لوگوں کو سہولت کاروں نے بچایا ہے، لیکن اب ہر دفعہ تو بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو زمان پارک بڑی تعداد اس وقت رات گئے کارکنان کی پہنچی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو بڑی عام ہے۔ انہوں نے جو میسج دیا ہے اس کے اندر انہوں نے ایک تو بتایا ہے کہ عمران خان پر پہلے قاتلانہ حملہ ہوا مجھ پر، اب پھر ایک اور حملے کی مبینہ طور پر، یہ حافظ فرد صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، عام عہدیدار ہیں، وہ کہتے ہیں چیئرمین عمران خان پر پہلے بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا اور اب پھر ایک اور حملے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ان شدید خطرات کے باوجود عمران خان کو بغیر سیکیورٹی کی عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے۔ ہم عدالتوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ بڑا عام سوال ہے، کیونکہ عدالتیں جو ہے اس وقت وہ کام نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جس طرح کی گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بھائی مجھے جو سیکیورٹی ہے اسی سے تو خطرہ ہے، یعنی پولیس ہو یا جن 3 لوگوں کے خلاف میں نے مقدمات درج کروائے ہیں، جن کو نامزد کیا ہے، لیکن جے آئی ٹی کو آتے ہی نگران حکومت نے
توڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فری انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. تو جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جب وہ نہیں ہوئی تو دال میں کالا تو ہے. اور انہوں نے بتایا کہ اب دوبارہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، چونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اقتدار میں آئے گا، عوام اس کو واپس لا رہی ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر عمران خان یہ بات کر رہے ہیں اور سرکردہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو بھی یہ خدشہ ہے. اور ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے، اگر پہلے اس طرح کی اٹیمپٹ ہو گئی ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب اور کوئی حال نہیں ہے. عدالت مینج نہیں ہو سکی، یعنی ججز جو ہے وہ مینج نہیں ہو سکے، یہ بات بالکل کنفرم ہے. جس کی وجہ سے اب اگر عمران خان اقتدار میں آتے ہیں تو اب ان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ خان چھوڑے گا نہیں. وہ کچھ ایسے قوانین بنائے گا، ترمیمات کرے گا، چونکہ ایم این ایز ایم پی ایز پر بھی اس کا پریشر ہوگا. پریشر اس لیے ہوگا کہ اب اسے پتا ہے کہ نیب کو، ایف آئی اے کو اور کسی کو اگر کسی اور نے مینج کرنے کی کوشش کی تو وہ معاملہ نہیں ہوگا. تو اب یہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ بات آج اظہار کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور اس کے ساتھ جو بات انہوں نے کی ہے وہ بڑی اہمیت کی عمل ہے. انہوں نے بتایا جی کہ جس طرح 10 مہینوں کے اندر حالات کر دیے گئے ہیں، پی ٹی آئی مقبول ہے، عوام کے اندر موجود ہے. ہفتے کی شام سے ہم الیکشن مہم کا آغاز کر رہے ہیں. کے پی کے اور پنجاب سے ٹکٹ دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. عالمی کریڈٹ ایجنسی جو موڈیز ہے اس نے پاکستان کو کریڈٹ لیول اس کا کم کر دیا ہے. میر جعفر اور میر صادق نے بیر کی قوتوں کو ملا کر حکومت گرانے کی غداری کی. مجھ پر اب تک 74 کیسز بنائے گئے ہیں، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر حملے کا خطرہ ہے. میرا سوال ہے کہ مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ خان صاحب نے آج پھر وہ سوالات اٹھائے ہیں جس کا جواب جج صاحب کو دینا پڑے گا. یعنی اگرچہ یہ عدالت کا اختیار ہے، لیکن حالات کی روشنی کے اندر جب پتا ہو کہ یہاں قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے تو آخر کیوں اتنا انسسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ویڈیو لنک پر حاضری کیوں نہیں یقینی بنا رہی جا رہی، یا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر گاڑی کیوں نہیں جانے دی جا رہی؟ اور وہاں یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب آج امریکہ سے بڑا ایک عام وفد وہ ملا ہے عمران خان سے، اور آپ کو یاد ہوگا تقریباً 3 ملاقاتیں پچھلے چند ماہ کے اندر فواد چودھری کی ہوئی ہیں امریکی سفارت خانے کے اندر، جس کے اندر کچھ ظاہر ہے امریکہ کی جو طاقت ہے وہ تو دنیا میں مانی جاتی ہے. اب اس کو کچھ نہ کچھ کنوے کیا گیا ہے، جو غلط فہمیاں تھی ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. معاملات بہتر ہوئے ہیں. تو اب وہ امریکہ کے اندر وہ اب ایک عام ڈیلیگیشن پہنچا ہے. اور یہ ڈیلیگیشن میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اندازہ ہو کہ یہاں پر یہ امریکی وفد یہ زمان پارک پہنچا ہے. عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اس کی. امریکی وفد میں کیلیفورنیا، یعنی یہاں پر وہ کیلیفورنیا کے جو ممبر ہیں، یہ تقریباً پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہے. ڈاکٹر آصف سمیت 4 پاکستانی نژاد امریکی شہری بھی اس ملاقات کے اندر شامل تھے. تو یہ جو امریکی وفد ہے یہ اعلیٰ سطحی وفد ہے. ریاست کیلیفورنیا کی پارلیمنٹری وفد کی یہ چیئرمین عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. وفد کے اندر اسپیکر، میجورٹی لیڈر سمیت عام افراد وہ شامل ہیں. اب بڑی بات یہ ہے کہ یہ امریکی وفود عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے پتہ ہوتا ہے، پہلے اطلاع ہوتی ہے حکومت کو. یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ وہ والی ملاقاتیں نہیں ہیں جو کہ جب رجیم چینج ہونے لگا تھا تو مختلف جو رہنما بکے تھے. لیکن یہاں جو صورتحال ہے وہ اس لیے تبدیل ہے کہ یہاں آپ دیکھیں تو وہ ایک بندہ ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے بےتاب تھا. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ تصاویر بنوانے کے لیے پھر ایک بیٹھا، پھر اٹھا، پھر دوسرا، جیسے ہمارے لوگوں کے اندر یہ ذوق اور شوق ہوتا ہے. یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے، عمران خان ایک بڑا رہنما ہے، تو بڑی وہ رسپیکٹ ان کی کر رہے تھے اس تناظر کے اندر. حالانکہ یہاں پر روز اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور عمران خان کو تو ایک اعلیٰ سطحی وفود مسلسل رابطے رکھنا، عمران خان سے ملاقات کے لیے زمان پارک پہنچنا، پاکستانی جو نژاد امریکی ہیں انہوں نے اس کے اندر اہم کردار ادا کیا ہے.
مزید بے ملاقاتیں اب جو ہے وہ سفارتکاروں سے آنے والے دنوں کے اندر عمران خان کی ہونے رہی ہے، تو اس وقت عمران خان اگلے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ تمام تر گرانے کی کوششیں بغیر ناکام ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے تو پھر دوبارہ انہوں نے اقتدار کے اندر آنا ہے، اور اقتدار میں آنے کے حساب سے آنے والے دنوں میں جو سفارتکار ہیں وہ مزید ملاقاتیں بھی متوقع ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو کوششیں کی گئی تھی اب شاید ریورس گیئر لگے گا اور معافی تلافی کی کوشش کی جائے گی، اور چند لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ اگر عمران خان آئے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور کچھ حرکتیں وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال عوام جس طرح خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو بین الاقوامی میڈیا، لوکل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، سب چیزیں جو ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔